الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والے. اس ذات باری تعالیٰ کی ایک صفت یہ کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی اس کی زندگی ہمیشہ سے، اور وہ ہمیشہ کے لیے موت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے برحق. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور بغیر کسی فنا اور زوال کے ہمیشہ رہیں گے. اس کی قدرت سے پوری خلق کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہ بذات خود موجود ہے، لیکن وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ و ارفع ہے. وہ ذات باری تعالیٰ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں تمام کو پیدا کرنے والے اور ان کی ضروریات پوری کرنے والے، لیکن خود ان سے مستغنی. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن تمام لوگوں کی ضروریات کون پوری کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن پاک میں کئی بار آئی ہے، اور یہ صفت بہت سی صفات کے ساتھ لازم و ملزم ہے. کائنات میں ہمیشہ رہنے والی اگر کوئی دوسری ذات ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی تھی، لیکن ان پر بھی موت طاری ہو گئی. حتیٰ کہ قیامت کے بعد موت پر بھی موت طاری ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ الحی ہے اور القیوم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی بہت ساری صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی زندگی کسی کے پاس نہیں، اس جیسی کوئی ہستی نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں نازل فرمائی، اپنی صفات کا اظہار کیا، وہ بہت ہی محدود ہے. پوری نعمتوں کے خزانوں کا ہمیں ادراک نہیں کہ وہ کس قدر ہے. تو مدد تو اس سے طلب کی جائے جو زندہ اور ہر وقت موجود ہو. جو خود سو جائے یا جسے اونگ آ جائے تو وہ کیسے حی ہو سکتا ہے؟ یا جسے موت آ جائے وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ ایسا تو خود عاجز ایسا شخص تو خود عاجز ہوتا ہے نا، اسے اپنے مسائل حل کرنے پر قدرت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ بیماری آتی ہے، نہ موت ہے. وہ تو خود موت و حیات کا مالک ہے. اسی لیے ہم اس سے وثوق سے دعا کرتے ہیں، اور وہ ہماری ہر حاجت پوری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ایسی صفت ہے جس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ وہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک. یعنی کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جس کے بارے میں آپ حی کے نام سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے سوائے اللہ کی ذات کے. تو اللہ سے دعا کیسے کریں گے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، ہماری مدد فرمائیے. میرے سوا میرے سارے کام درست کر دیجیے، اور مجھے ایک لمحے کے برابر بھی بے یارو مددگار نہ چھوڑیے. جیسے ہم دعا جاگنے کی دعا پڑھتے ہیں نا سونے سے پہلے، اللہم بسمک اموت و احیا. سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ہے القیوم، یعنی ساری کائنات کو قائم کرنے والے، محافظ، نگہبان اور نگران. قیوم کے ایک معنی یہ ہے کہ وہ بغیر کسی فنا اور زوال کے ہمیشہ قائم رہنے والے. الحی اور قیوم اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہے جس کا مطلب ہے وہ ازل سے ابد تک رہیں گے، اسے موت اور فنا نہیں. سارے کائنات اس کی محتاج ہے، لیکن اسے کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے قرآن پاک کی 3 آیات ایسی ہے جن کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی، جو ہم لوگوں نے پڑھا ابھی سورہ آل عمران کی یہی دوسری آیت، اور پھر آیت الکرسی اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173. تو یہ جیسے ہم لوگ تشہد کی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. بہت ساری دعائیں ہیں جس میں آتا ہے جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث.